آپ کو آگاہ کریں گے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ہوشربا انکشافات۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر ڈرامے کو بے نقاب کر دیا۔ اعظم خان نے سائفر کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی۔ اعظم خان کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے حقائق چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا نام دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ عمران خان نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ اعظم خان کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ ایک سیکرٹ مراسلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہراتے رہے۔ سائفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کر غلط رنگ دیا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر ڈرامے کو بے نقاب کرتے ہوئے مزید بتایا کہ سائفر واپس مانگنے پر عمران خان نے اس کے گم ہونے سے متعلق بتایا۔ 28 مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا۔ میٹنگز میں سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو سائفر کے مندرجات سے متعلق آگاہ کیا۔ آج کی سب سے اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر کا ڈرامہ بے نقاب کر دیا۔ جواد فیضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں پی ٹی وی نیوز سے۔ جواد فیضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان انکشافات کو؟ بہت پہلے آپ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن آج تو اعظم خان نے بھی اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دیکھیے، ابھی تو بہت کچھ بے نقاب ہوگا، کون سی چیز اب رہ گئی ہے، لیکن اس حوالے سے اور سائفر کو لہرانے سے لے کے اب تک جو ہمارے بین الاقوامی سطح پہ ہمارے بارے میں جو رائے قائم کی گئی، ہمارے بارے میں جو تبصرے کیے گئے، ہمارے بارے میں جو شذرے لکھے گئے، ہمارے بارے میں جو اداریے لکھے گئے، اور پاکستان کو بحیثیت اسٹیٹ جس طرح طنز کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ تو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ غلط ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس کو سامنے لایا جاتا، لیکن وہ چیزیں جیب میں ڈال دینا اور وہ خود لے جانا۔ اب جس طرح اعظم خان نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا، اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ جھوٹی اور یہ کہنا کہ دیکھو میں اس کے ذریعے کیسا بیانیہ بناتا ہوں اور قوم کو کیسے بیوقوف بناتا ہوں اور دولے شاہ کے چوہوں کو میں مزید کس طرح رگیتا ہوں، یہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اور اس کو لانے والے اور یہ آنے والے، یہ کیا تماشا ہوا پاکستان کے ساتھ؟ اچھے بھلے پٹری پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے دنیا میں عزت بن رہی ہوتی ہے، اچھے بھلے ہم اقتصادی جو منازل ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں، پہیا گھمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سم سے تڑاؤ سے وہ ساری چیزیں گرا دی جاتی ہیں۔ مجھے تو انتہا افسوس ہے، اور سچی بات ہے کہ مجھے بیرونی دنیا سے جتنے بھی جرنلسٹ یا میرے دوست احباب جو انہوں نے تماشا لگایا، بندر قلعہ کھیلا ہمارے ساتھ کہ یار یہ کیا ہے، یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے قابل تھا جس کو بٹھا دیا گیا، اور وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وزیر اعظم نہ رہے بندہ تو وہ انکشاف کر رہا ہے جی کہ میری حکومت کے بارے میں یہ ہوا، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے مسند اقتدار پہ براجمان ہو کے اور آپ یہ لہرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس ملک کے تعلقات دیگر ممالک سے خراب کرنے کی ایک کوشش۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس میں بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کیس میں بلایا جاتا ہے مہاتما آنے کو تیار نہیں ہے، انہیں ریلیکس رکھا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کے کون سے جنوں یا چڑیلوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے اور نہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اس پہ۔ لیکن جواد فیضی صاحب، یہ تو بڑی سنجیدہ صورتحال ہے۔ اب بہت سے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس پہ آپ نے حوالہ بھی دیا، مقدمات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پر قائم ہے اور جو سہولت کاری ان کو دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے نہ ہمیں آپ دیکھیے، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، ایک بڑی طویل فہرست ہے سیاستدانوں کی جنہوں نے مقدمات کا سامنا کیا اور اس کے بعد باعزت وہ بری ہوئے، لیکن یہاں پر معاملہ ہمیں بالکل الگ ہی نظر آتا ہے۔ درجنوں مقدمات قائم ہیں، گھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ان کو نہ صرف یہ کہ ریلیف دے دیتی ہیں، اور اب اس طرح کے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بڑا سیریسلی ایکشن جو ہے وہ لیا جانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی لیا جانا چاہیے۔ آپ نے جس طرح میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کی ہے، مریم نواز کو جس طرح پابند سلاسل رکھا گیا، اور اس سے پہلے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا،
میں تو حیران ہوں کہ وقت کا وزیر اعظم ہو اور اس کو عدالت کے ذریعے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. یہ تو ایک لمبی فہرست تو موجود ہی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسے معاملات پہ کوئی ادارہ تو اس پہ بات کرے، کوئی تو آگے بڑھے. اور ان کو جس طرح سہولتیں دی جا رہی ہیں، جس طرح ان کی آنیاں جانیاں ہیں، کبھی بالٹی پہن لیتے ہیں، کبھی آگے دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، پہلے چہرے کم سیاہ ہیں جو مزید کالے رنگ کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ادارہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ یقیناً یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سے. اور پچھلے دنوں اسرائیل کی جانب سے پاکستان پہ پہلی دفعہ پاکستان کا نام لے کے تنقید کی گئی ہے. ڈانڈے تو مل جاتے ہیں نا کہیں، لہذا ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی پریشر کو لینے کی بجائے اپنے ملک کو مقدم رکھیں، اس ملک کی وقار کو مقدم رکھیں، اس کے تحفظ کو مقدم رکھیں، اور جو عزت ہے جو بچی کچی رہ گئی ہے مہاتما سے اور اس کی وجہ سے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے یقیناً اہم فیصلے کرنے ہوں گے. مجھے بتائیے جی، عام بندہ رل جاتا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد جا کے وراثتی فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. 55,000 سے زائد کیسز ہیں، زیر التوا ہیں، لیکن یہی صرف کیس رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر کہ جی مہاتما کو جو ہے وہ ایزی رکھا جائے اور ان کے پروٹوکول لگائے جائے اور ان کو کچھ کہا نہ جائے ان سے. اور پھر میں تو اس سے آگے بھی بات کروں گا، جس قسم کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کبھی غزوہ خندق کا حوالہ، کبھی کوئی حوالہ. میں تو ان کی ذہنی حالت تو پہلے ہی مشکوک تھی، لیکن اس قدر نرگسیت کا شکار ہو جانا، اس قدر اپنی میں کے خول کے اندر ڈوب کے رہ جانا، اور اس قدر پاکستان کے لوگوں کو جاہل سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر اینگل سے کاروائی ہونی چاہیے. اور کسی ایک مقدمے میں نہیں، جو بنتا ہے، جو جنون مقدمہ بنتا ہے وہ بنانا بھی چاہیے. اس میں اہل سیاست کو، اس میں ہمارے علماء کو، اس میں عام سول سوسائٹی کو، اور اس میں ان وکلاء کو بھی جو بھاگ کے ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ملکی مفاد کو مقدم رکھے. یہ سیاست آنی جانی چیز ہے. پاکستان رہے گا تو سارے معاملات رہیں گے، میری اینکرشپ بھی رہے گی، آپ کی نیوز بھی رہے گی، اور یہ پی ٹی وی بھی رہے گا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کل کو مزید کوئی سازشیں سامنے نہ آ جائے، اور مہاتما کی وجہ سے کہ انہوں نے کہاں کیا لائن لی ہے اور کیا لائن دی ہے، اور کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. سر، آپ نہیں سمجھتے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو یہ رنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب نے دیا سائفر کے بیانیے کو، دنیا کے جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں، جو ہائی اتھارٹیز ہیں، وہ اب کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی بھی ہائی اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہچکچائیں گی ضرور، کیونکہ انہوں نے ایک ٹرینڈ ہی آپ کو ایسا سیٹ کر دیا، دنیا میں ہمیں بدنام ہی اتنا کر دیا اس مراسلے کے بعد. کیا وہ لوگ بھی احتیاط برتیں گے اس معاملے کو لے کر؟ یقیناً برت رہے ہیں. دیکھیے، یہ صرف وزیر اعظم کی یا وزیر خارجہ کی بات نہیں ہے. ڈپلومیٹک کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں. ہمارے سینکڑوں سفارتکار ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیشہ ملکی معاملات کو وہی سفارتکار ہی لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہی لابنگ کرتے ہیں، وہی معاملات طے کرتے ہیں، وہی تفصیلات طے کرتے ہیں. اور اس کے بعد کسی ملک کا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اس ملک کے ذمہ داران سے ملاقات کرتا ہے، وہ اس ملک میں ہو یا بیرونی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اس کے کوئی خط و خال ہوتے ہیں، اس کی کوئی بناوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا، 12 سال میں نے بیرونی دنیا میں گزارے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سفارتکار کس قدر محنت کرتے ہیں ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے. لیکن وہ سال ہر سال کی محنت کو اگر ایک وزیر اعظم اٹھ کے آئے اور جلسہ عام میں پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے کہ میں اب تمہیں بتانے لگا ہوں میرے پاکستانیوں، یہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یار اس پہ وہ سفارتکار جو دوسرے ممالک کے ہیں، ان کے ذمہ دار جو ہیں، وہ کس طرح ہمارے سفراء پہ، ہمارے سفارتکاروں پہ، ہمارے ڈپلومیٹس پہ یقین کر لیں گے کہ اس کے ساتھ میں کوئی اگر بات کروں تو یہ کس انداز میں آگے جائے گی اور پوری دنیا میں کس انداز میں پھیلے گی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس پہ یقیناً جنہوں نے سزا دینی ہے ان کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سید انوار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. انوار حسن صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے جھوٹ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے بے نقاب ہو چکے ہیں، لیکن اب تو پرنسپل سیکرٹری نے جو آج ہوشربا انکشافات کر دیے ہیں، یہ تو انتہائی سنگین قسم کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ اعظم خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کے رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے تھے، اور ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی، اس میں اعظم خان صاحب بھی موجود تھے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اسد عمر اور غالباً شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، جس میں
चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे थे बहसियत वजीर आजम, जब वो वजीर आजम थे, कि ये साइफर जो है वो हमारे हाथ लग गया है और अब इससे खेलना है। और हमने देखा कि उन्होंने इससे खेला। जब तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आई तो उन्होंने जलसा गाह में एक कागज, सफेद कागज लहराया था और उन्होंने दावा किया था कि इस सफेद कागज में पाकिस्तान को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है, साइफर का नाम दिया गया था। बाद अज़ां फिर इस मामले पर हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए। उसके बाद फिर जो इंटरव्यूज होते गए तो खुद चेयरमैन पीटीआई फिर बाद में उन्होंने यू टर्न भी लिया और फिर देखा कि अमेरिका में लॉबीज भी हायर की गई और अमेरिकी नशरियाती इंटरव्यूज इदारों के इंटरव्यूज भी दिए। साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है और फिर मुर्द इल्जाम ठहरा दिया उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया गया, ये कहकर कि ये अमेरिका के तहत लाई गई हुकूमत है। आज तो आजम खान जो साबिक वज़ीर आज़म के मुतमिद खास हैं, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है कि ये तो तमाम चीजें मैनिपुलेट की गई थी। और एक और बहुत अहम नुक्ता है जो उनकी स्टेटमेंट आज सामने आई है, जो काफी होशरुबा है, कि ये साइफर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो उन्होंने बताया अपनी स्टेटमेंट में कि वजारत खारजा की जानिब से उन्हें मौसूल हुआ था। आजम खान साहब को एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ओहदे बालिहाज ओहदा उन्हें मौसूल हुआ था और उन्हें जब मुतलेक उन्होंने जब उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को बताया और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया अपनी स्टेटमेंट में आजम खान साहब ने कि वो साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास है और जब उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें वापस चाहिए तो उन्होंने कहा वो गुम गया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक संगीन जुर्म तस्वर किया जाना चाहिए कि वो जो साइफर है जो एक रियासत पाकिस्तान को बकौल जो आजम खान साहब और वजारत खारजा मिला, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा और फिर कैसे गुम गया, इसकी जरूर तफ्तीश होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई के पास है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक धचका है। और जो बयानिया जो जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताई कि वो खुद भी इससे फिर गए और जो मौजूदा हुकूमत जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया गया, बाद में कहा गया कि यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट हुई थी और फिर वहां से आई और जनरल बाजवा साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया, तो काफी यू टर्न तो खान साहब ले चुके थे। लेकिन आज आजम खान साहब जो उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे जिनका उन्होंने हवाला भी दिया है और जाहिर बात एक विटनेस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लोज होते हैं, तमाम ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस उनके थ्रू आती है, उनके थ्रू जाती है। तो मेरे ख्याल में इस पे जरूर अगर साइफर पे तहकीकात होती हैं तो आजम खान साहब का बयान, अगरचे उस वक्त वो उनके साथ थे, जाहिर सी बात है इस बात को हमें जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाहिए कि वो जो ऑडियो लीक्स आई थी उसमें आजम खान साहब ये भी कहते हुए सुनाई दिए गए कि इन मिनट्स को हम अपनी मर्जी से तरतीब कर लेंगे और चेयरमैन